بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ مجھے ادراک ہوا کہ مولانا رومی اور میرے درمیان تضاد اس سے بڑھ کر نہ ہو سکتا تھا۔ خدا اس قدر ناانصاف کیوں تھا، جانبدار کیوں تھا؟ مجھے اس نے غربت، بیماری اور بدحالی دیے، جبکہ مولانا رومی کو دولت، کامیابی اور حکمت۔ اپنی بے داغ شہرت اور شاہانہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ وہ اس دنیا کے لگتے ہی نہ تھے، کم سے کم اس شہر کے تو بالکل نہیں۔ اگر میں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھ کر برگشتہ نہ ہو تو مجھے اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑتا تھا، جبکہ مولانا رومی کسی قیمتی نگینے کی طرح لوگوں کے درمیان چمکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ میری جگہ ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ کیا انہیں کبھی یہ خیال بھی آیا تھا کہ ان جیسا کامل اور مراعات یافتہ شخص بھی کسی روز لڑکھڑا اور گر سکتا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی اس پر غور کیا تھا کہ چاہے ایک روز کے لیے ہی صحیح، مگر بے خانماں ہونا اور دھتکارا جانا کیسا محسوس ہوگا؟ اگر انہیں وہ زندگی بخشی جاتی جو مجھے دی گئی تھی تو کیا پھر بھی وہ عظیم مولانا روم ہی ہوتے؟ ہر نئے سوال کے ساتھ میری آزردگی بڑھتی گئی اور وہ سب تحسین و تعریف رفع ہوتی گئی جو دوسری صورت میں میرے دل میں ان کے لیے ہوتی۔ تلخ اور چڑچڑا ہو کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور دوسروں کو دھکیل کر اپنے باہر جانے کا راستہ بنانے لگا۔ سامعین میں سے کئی لوگوں نے مجھے متجسس ہو کر دیکھا، حیران ہوتے ہوئے کہ میں اس واعظ کو چھوڑ کر کیوں جا رہا تھا جسے سننے کے لیے بہت سے دوسرے لوگ مرے جا رہے تھے۔ شمس کونیا، 17 اکتوبر 1944۔ بے انتہا مشکور ہوتے ہوئے اس دہقان کا جس نے مجھے شہر کے مرکز میں لا اتارا تھا، میں نے اپنے اور اپنے گھوڑے کے لیے قیام کی جگہ تلاش کی۔ شکر فروشوں کی سرائے بالکل ویسی تھی جیسی مجھے ضرورت تھی۔ جو 4 کمرے مجھے دکھائے گئے ان میں سے میں نے سب سے کم ساز و سامان والے کمرے کا انتخاب کیا، جہاں سونے کے لیے پھپھوندی لگی رضائی اور چٹائی، ایک تیل کا دیا جو اپنے آخری دموں پر پھڑپھڑا رہا تھا، دھوپ میں خشک ایک اینٹ جسے میں تکیے کے طور پر استعمال کر سکتا تھا موجود تھے، اور وہاں سے پورے شہر کا گرد و نواح کے پہاڑوں تک نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یوں وہاں قیام کے بعد میں نے گلیوں میں بے مقصد آوارہ گردی کی اور ماحول میں نفوس، مذاہب، روایات اور زبانوں کے امتزاج پر حیران ہوا۔ راستوں میں مجھے خانہ بدوش موسیقار، عرب سیاح، عیسائی زائرین، یہودی تاجر، بدھ مت کے مذہبی پیشوا، فرنگی عشقیہ شاعر، فارسی فنکار، چینی بازیگر، ہندوستانی سپیرے، زرتشتی ساحر اور یونانی فلسفے ملے۔ غلام بازار میں مجھے دودھیا سفید رنگت والی کنیزیں اور ہٹے کٹے سیاہ فام خواجہ سرا دکھائی دیے، جو اتنی صفاقی اور بے رحمی دیکھ چکے تھے کہ اپنی قوت گویائی سے محروم ہو چکے تھے۔ بازار میں مجھے فصل خون کھولنے کے آلے لیے گھومتے حجام نظر آئے، بلوری گیند والے، قسمت کا حال بتانے والے اور جادوگر جو آگ نگل لیتے تھے، یروشلم کی طرف جاتے زائرین تھے، اور سیلانی آوارہ گرد جن کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ وہ آخری صلیبی جنگ کے بھگوڑے سپاہی تھے۔ میں نے لوگوں کو وینسی، فرنگی، سیکسن، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، آرمینی، مہرانی اور کئی ایسی دوسری زبانیں بولتے سنا جنہیں میں پہچان بھی نہ پایا۔ اپنی بظاہر نہ ختم ہونے والی عدم مطابقت یا تفریق کے باوجود وہ سب لوگ کسی طور ادھورے لگتے تھے، جیسے ان پر کام ابھی جاری تھا۔ ہر کوئی نامکمل شہپارا تھا، پورا شہر برج بابل تھا، سب کچھ مسلسل بدل رہا تھا، بکھر رہا تھا، روشنی میں آ رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، تحلیل ہو رہا تھا، پگھل رہا تھا اور مر رہا تھا۔ اس انتشار کے بیچوں بیچ میں ایک غیر مضطرب خاموشی اور طمانینت کے مقام پر دنیا سے بالکل بے تعلق کھڑا تھا، اور پھر بھی اس میں موجود تمام لوگوں کی جدوجہد اور مصائب کے لیے ایک فروزاں محبت محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک اور اصول یاد آیا، ایک کامل، بے عیب اور بے خطا خدا سے محبت کرنا آسان ہے جیسا کہ وہ بلا شبہ ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے اپنے ساتھی انسانوں سے ان کی تمام تر خامیوں اور نقائص کے ساتھ محبت کرنا۔ یاد رکھو، کوئی صرف وہی سب جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے کے قابل ہے۔ محبت کے بغیر کوئی دانش نہیں۔ جب تک کہ ہم خدا کی مخلوق سے محبت کرنا نہ سیکھ لیں، ہم خدا سے حقیقت میں محبت کر سکتے ہیں، نہ ہی اسے حقیقت میں جان سکتے ہیں۔
میں تنگ گلیوں میں گھومتا رہا جہاں ہر عمر کے کاریگر اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں مشقت میں مگن تھے۔ ہر جگہ جہاں میں گیا میں نے شہر کے لوگوں کو مولانا رومی کے بارے میں گفتگو کرتے سنا۔ میں حیران ہوا کہ اس قدر مقبول ہونے پر کیسا محسوس ہوتا ہوگا، اس سے ان کے نفس پر کیا اثر پڑا ہوگا۔ میرا دماغ جب ان سوالوں میں محو تھا، میں اس مسجد سے مخالف سمت چلتا گیا جہاں مولانا رومی تبلیغ کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ گرد و پیش بدلنے لگے۔ جب میں شمال کی طرف بڑھتا گیا تو گھر زیادہ خستہ حال، باغوں کی دیواریں شکستہ اور بچے زیادہ غیر مہذب اور کرخت آوازوں والے ہوتے گئے۔ خوشبوئیں بھی بدل گئیں، زیادہ بوجھل، زیادہ لہسن بھری، زیادہ مسالے دار۔ آخر میں ایک ایسی گلی میں داخل ہوا جہاں فضا میں 3 طرح کی خوشبوئیں معلق تھیں: شیرینی، خوشبو اور ہرس۔ میں شہر کے آخری سرے پر پہنچ چکا تھا۔ پتھر جڑی ڈھلانی گلی میں سب سے اوپر ایک خستہ حال مکان تھا۔ دیواروں کو بانس کے ستونوں سے سہارا دیا گیا تھا۔ چھت گھاس پھوس کی تھی۔ گھر کے سامنے کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے قریب آتے دیکھا تو اپنی متجسس نظریں مجھ پر جما دیں۔ وہ کچھ حیران تھیں۔ ان کے برابر میں ہر قابل تصور رنگ والے گلابوں اور حیرت انگیز خوشبوؤں سے مہکتا باغ تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتا ہوگا۔ مجھے جواب معلوم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جیسے ہی میں باغ کے قریب پہنچا، گھر کا داخلی دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ وہ چوڑے چہرے والی، بلند قامت اور بے انتہا موٹی تھی۔ اگر وہ آنکھیں میچتی جیسا کہ اس وقت کر رہی تھی تو اس کی آنکھیں گوشت کی تہوں میں گم ہو جاتی۔ اس کی ہلکی سی مونچھیں اور گھنی کلمیں تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر لگی کہ وہ مرد اور عورت دونوں تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس 2 جنسی شخص نے شبے کے عالم میں پوچھا۔ اس کا چہرہ مسلسل بدل رہا تھا۔ ایک لمحے وہ کسی عورت کا چہرہ لگتا اور پھر کوئی لہر واپس آتی اور اسے کسی مرد کے چہرے میں بدل دیتی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور اس کا نام پوچھا، مگر اس نے میرا سوال نظر انداز کر دیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ یوں ہلاتے ہوئے بولی جیسے میں کوئی مکھی تھا اور وہ مجھے یوں بھگا دے گی۔ کیوں نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں یہ جگہ کہبہ خانہ ہے؟ کیا تم درویشوں نے حرص و ہوس سے دور رہنے کا حلف نہیں اٹھایا ہوتا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں گناہ میں لتھڑی پڑی ہوں، لیکن میں خیرات دیتی ہوں اور رمضان کے مہینے میں اپنے دروازے بند کر لیتی ہوں۔ اور اب میں تمہیں بتا رہی ہوں، ہم سے دور رہو۔ یہ شہر کا غلیظ ترین گوشہ ہے۔ گندگی اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ میں نے اعتراض کیا۔ اصول بھی یہی کہتا ہے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ 40 اصولوں میں سے ایک ہے۔ میں نے وضاحت کی کوشش کی۔ اصلی غلاظت اندر ہوتی ہے، باقی سب کچھ تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ صرف ایک قسم کا گرد و غبار اور داغ ہے جو پاک پانی سے بھی نہیں دھلتا، اور وہ روح کو داغدار کرتا نفرت اور تعصب کا داغ ہے۔ تم اپنے بدن کو تو پرہیزگاری اور روزہ رکھ کر پاک کر سکتے ہو، مگر قلب کا تزکیہ کرنے والی شے صرف محبت ہے۔ اس 2 جنسی شخص کو اس بات کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ تم درویش عقل سے پیدل دیوانے ہوتے ہو۔ یہاں میرے پاس ہر قسم کے گاہک آتے ہیں، لیکن درویش مینڈکوں کے داڑھی آنے لگے گی۔ اگر میں نے تمہیں یہاں منڈلانے دیا تو خدا اس جگہ کو تہوبالا کر دے گا اور ایمان والوں کو بہکانے پر ہم پر عذاب نازل کرے گا۔ میں خود کو بے ساختہ ہنسنے سے روک نہ پایا۔ یہ مذہق خیز باتیں تم نے کہاں سے سنی ہیں؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ خدا کوئی ناراض سن کی مذہبی پیشوا ہے جو آسمانوں سے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ جس لمحے بھی ہم کوئی غلطی کریں وہ ہمارے سروں پر پتھر اور مینڈک برسا سکے؟ اس نے اپنی پتلی سی مونچھیں مروڑیں، برہم سی نظروں سے مجھے دیکھا جو کمینگی کو چھو رہی تھیں۔ فکر مت کرو، میں یہاں تمہارے کعبہ خانے نہیں آیا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں بس تمہارے گلابوں کے باغ کی تعریف کر رہا تھا۔ او اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ وہ تو میری لڑکیوں میں سے ایک گل صحرا کی تخلیق ہے۔ اس کے ساتھ ہی کعبہ خانے کی نائکہ نے ہمارے سامنے بیٹھی طوائفوں میں سے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ نازک سی ٹھوڑی، موتی سی دمکتی جلد اور فکر و پریشانی کے بادلوں میں گری گہری بادامی آنکھیں۔ وہ دل شکن حسینہ تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل دی تاکہ صرف نائکہ ہی سن سکے۔ وہ ایک نیک لڑکی ہے۔ ایک روز وہ خدا کی معرفت کے روحانی سفر کا آغاز کرے گی۔ وہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ جب وہ دن آئے گا تو اسے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ اس مخنث نے پھٹ پڑنے سے پہلے مجھے سراسیمگی کے عالم میں دیکھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے اپنی لڑکیوں کا کیا کرنا ہے یہ کوئی دوسرا مجھے نہیں بتاتا۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، یا پھر میں گیدڑ سر ایار کو بلاؤں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔
میرا یقین کرو تم جاننا نہیں چاہو گے۔ مخنث نے اپنی بات پر زور دیتے انگلیاں ہلاتے کہا۔ اس اجنبی کا نام سن کر میں ہلکے سے کپا گیا تھا، لیکن میں نے اس پر غور نہ کیا۔ بہرحال میں چلتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں پھر آؤں گا۔ سو اگلی بار مجھے یہاں دیکھو تو حیران مت ہونا۔ میں ان نیکوکاروں میں سے نہیں ہوں جو اپنی تمام زندگیاں جائے نماز پر سجدہ ریز رہتے گزار دیتے ہیں، جبکہ ان کی آنکھیں اور دل باہر کی دنیا سے بے خبر رہتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کو صرف سطح سے پڑھتے ہیں، لیکن میں قرآن کو کھلتے پھولوں اور ہجرتی پرندوں میں پڑھتا ہوں۔ میں انسانوں میں نہاں سانس لیتے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو پڑھتے ہو؟ وہ ایک نیم دلانہ سی ہنسی ہنس دی۔ یہ کس قسم کی احمقانہ بات ہے؟ ہر آدمی ایک کھلی کتاب ہے، ہم میں سے ہر کوئی ایک چلتا پھرتا قرآن ہے۔ خدا کی جستجو ہم سب کے دلوں پر نقش ہے، وہ چاہے کوئی طوائف ہو یا ولی۔ جس لمحے ہم پیدا ہوتے ہیں، محبت تبھی سے ہمارے اندر اپنا وجود رکھتی ہے اور تب سے اپنی دریافت کیے جانے کی منتظر ہوتی ہے۔ 40 میں سے ایک اصول اسی بارے میں ہے۔ ایک انسان کے اندر پوری کائنات موجود ہے۔ تمہارے اندر ہر شے جو تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، بشمول ان کے جو تمہیں پسند ہیں، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو یا ان سے تنفر رکھتے ہو، وہ سب کسی نہ کسی درجے میں تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ اس لیے شیطان کو بھی اپنے باہر تلاش نہ کرو۔ شیطان باہر سے حملہ آور ہونے والی کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے، وہ تمہارے اندر ہی موجود معمولی آواز ہے۔ اگر تم خود کو پوری طرح جان لو، اپنے تاریک اور روشن رخ دونوں کا ایمانداری اور شدت سے سامنا کر لو، تو تم شعور کی اعلیٰ ترین صورت کو پہنچ جاؤ گے۔ جب کوئی شخص خود کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اپنی باہیں اپنے سینے پر باندھتے ہوئے مخنث آگے کو جھکی اور دھمکی آمیز انداز میں آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔